ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ یہاں سے بخاری شریف کا آغاز ہو رہا ہے، اور بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو جو بالکل آغاز میں لائے تو اس سے مراد یہ بتانا تھا کہ دنیا والوں، میں یہ بخاری شریف کا جو آغاز کر رہا ہوں تو اس کے اندر میری نیت فقط اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ بعضوں نے کہا کہ یہ 1/3 دین ہے، یہ اکیلی حدیث۔ بعض نے کہا کہ آدھا دین یہ اکیلی حدیث ہے، اور بعض نے کہا کہ پورے کا پورا دین ہی اس ایک حدیث میں ہے کہ اگر بندے کی نیت صحیح ہو جائے تو انسان کے سارے معاملات ہی صحیح ہو جاتے ہیں۔ انسان جب بھی کوئی چھوٹا بڑا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت اور کوئی نہ کوئی ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ اب دین کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان جو کام بھی کرے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے، چاہے وہ کام دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ کوئی بھی کام ایک بندہ مومن جب کر رہا ہو نا، اس کا منتہائی مقصود صرف ایک ہو کہ اس کے نتیجے میں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب انسان اپنی نیت کو اس طرح اللہ کے لیے خالص کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں نا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اے معاذ اپنے دین کو، اپنے کاموں کو اللہ کے لیے خالص کر دو، پھر تیرا تھوڑا عمل جو ہے وہ بھی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ نیت کا جو حسن ہے کہ یہ رائی کے دانے کے برابر جو عمل ہے نا اس کو بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے پہاڑوں کے برابر بنا دیتا ہے، اور دوسری طرف نیت کے اندر اگر بگاڑ آ جائے تو عمل پہاڑوں جتنا بھی ہو اس کا اجر و ثواب سمٹ کر رائی کے دانے کے برابر رہ جاتا ہے۔ پھر نیت کا عمل دخل صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اجر و ثواب کے اندر کمی اور بیشی کا باعث بن جاتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نیت اگر حسین ہو جائے، ہماری اللہ کے لیے ہو جائے، تو ہماری دنیا داری کے جو کام ہیں وہ بھی عین دینداری بن جاتی ہے، اور اگر نیت کے اندر بگاڑ آ جائے تو پھر دینداری کے کام جو ہیں وہ بھی دنیا داری کے کام بن کر رہ جاتے ہیں، اور ان پر بھی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ یہ سمجھیں کہ ہر کام کے اندر، ہر معاملے میں ایک ظاہری حیت ہوتی ہے، عمل کی ظاہری شکل ہوتی ہے، اور ایک اس کے پیچھے باطنی نیت ہوتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے ذہن کے اندر یہ کام کرتے وقت ارادہ کیا تھا، نیت کی، اور اسی کے مطابق اجر و ثواب ملنا ہوتا ہے۔ تو نیت اگر بندے کی اللہ کی رضا ہے، پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جہاد کی نیت سے گھوڑا پال رہا ہے، اور گھوڑا پالنے کے اندر اس کی جو خبر گیری کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی گوبر اٹھاتا ہے، تو یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور جب نیت میں خرابی آتی ہے تو پھر نماز جیسا عظیم و شان عمل بھی قرآن کہتا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت کا شکار ہیں اور ریاکاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک عالم کو اور ایک شہید کو محض اس بنا پر جہنم میں بھیج دیا جائے گا کہ انہوں نے کام تو بہت اچھے کیے مگر نیت فقط مخلوق کو دکھلانا تھا، اللہ کی رضا نہیں۔ سو انسان اپنی اگر نیت کو سنوار دے، اور دن رات کے اندر ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کے اندر کو خاص نیت نہیں کرتے، اگر وہاں پر تھوڑی سی نیت کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں تو ہمارا وہ کام ثواب بن جائے، عبادت بن جائے۔ مثلا ہر شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے، مگر آقا نے فرمایا جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دیکھنے کے نتیجے میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح عام طور پر میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میاں بیوی اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکرانا شروع کر دیتا ہے، اور ان کے لیے یہ چیز اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ سو اگر ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں
تو دن رات کے بے شمار کام، بلکہ ایون 24 آورز ہمارے ہر وقت جو کام بھی کر رہے ہیں وہ عبادت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔